بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کا پہلا حج کس نے کیا تھا؟ پیارے دوستوں، اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا تو شاید آپ نہ بتا پائیں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ جان جائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا۔ دوستوں، اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکی تھی۔ روایت میں ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین میں بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھینکر طوفان آیا تھا، اس طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی ڈھہ گیا تھا، مگر اس طوفان میں خانہ کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ دوستوں، اس کے بعد یعنی کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مسکیجہ پانی کا اور کھجور ان کے پاس رکھ دی، اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو عطا کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں، اور یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے اور ساتھ ساتھ دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے جائے۔ نہ اس کی چھت بنائی، نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوتی رہی کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنا دیا اور اس پر پہلو کی چھت ڈال دی۔ اس سے پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو کویت کی پہاڑی سے لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں اب یہ قائم ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقام دکھائے۔ اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو کویت پہاڑی پر چڑھ کر ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے اور تم پر حج کرنا فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی یہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں میں یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کے حکم پر گھر کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ علماء کرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد حج کی شروعات شروع ہوئی۔
اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ طاہر الکروی، جن کی اس کتاب کو عبد الصمد سارن نے اردو میں منتقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس گھر پر ہر دن رات اللہ کی 120 رحمت نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے، اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قال پر غور کیا، معلوم کیا کہ یہ سب رحمت در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہے، بلکہ وہ طواف کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلت ہے، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے، جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں، خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، امالکا نے بنایا، تعمیر کیا، کسی نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا، اجاز بن یوسف نے، پھر سلطان مراد نے بنایا جو آل عثمان سے تھے۔ قریش کی جانب سے تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 6 ہاتھ ایک بالشت جگہ کم کر دی گئی۔ حضور کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ست رکھے جس پر چھت کی، اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی۔ دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکروی بتاتے ہیں کہ انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور ایک بالشت حضرت اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی بنیادی پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرش کے مناسب ہو، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے زمین کے برابر تھے، ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے، آپ کے زمانے میں چاروں ست چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک جینا اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے مزین کیا۔ چھت پر نالا رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے، اپنے ہاتھ آپ کے ساتھ بہت سے قریش بھی برنا پاؤں تھے، حتیٰ کہ کنم کے مکان پر مسجد عائشہ پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھا کہ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کعبہ کی توفیق عطا کی۔ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاذ کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی، خیمے میں آگ لگ گئی تو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ روکنے یما نہیں جلا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں اجاز بن یوسف نے اس بنا پر کی ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا، اسے گرا کر کس کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دیوار کے جو حضور میں وہ حجاز بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرق کے دروازے کی چوکھٹ اور وہاں اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہے، عثمانی سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے طرح میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی۔ اس کے بعد ساتھ مشرق کی دیوار کا کچھ حصہ بھی مغرب دیوار میں بھی دونوں ایک طرف سے چھٹے حصے کا وقت در گر گیا، چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ تان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔
جس طرح حجاز بن یوسف نے بنوائی تھی، سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور کا باقی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم مولا تمام امت مسلمہ کو حج جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہو تو آپ لوگ اس معلومات کو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔